ذاکر بشیر صاحب 10,000 سے زائد مکانات خاکستر ہو چکے ہیں. بڑے بڑے گھر تھے اداکاروں کے جو وہاں پر اس سے متاثر ہوئے ہیں, اس آگ کی لپیٹ میں آئے ہیں. ہم بنیادی طور پر اس کو ڈسکس بھی اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم ایک چیز یہ بھی سامنے لے آئیں کہ اس طرح کی جب آفت آتی ہے تو اس کو کیسے, جس طرح راول صاحب نے کہا, روکا جا سکتا تھا, اور جب آفت آ جائے تو کیا جا سکتا ہے. اس کو بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں, تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ اچھا, ایک تو جو وہ کیلیفورنیا کے یہ فائر سروس کے ہیڈ ہیں, ان کا میں انٹرویو پڑھ رہا تھا, تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مئی سے اکتوبر تک وہاں پہ جو اس قسم کی آگ لگنے کے واقعات ماضی میں ہوتے رہے ہیں, اور اسی کے لیے وہ سال بھر جو ہے وہ تیاری رکھتے ہیں. اس دفعہ غیر متوقع طور پر یہ آگ لگی ہے, اور گزشتہ تقریباً 30-35 سال میں ایسی آگ نہیں لگی, اور اسی لیے آؤٹ آف کنٹرول بھی ہو گئی, اور بجانے کی بھی وہ کوشش کر رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ وہاں کی جو مقامی طور پر جو خبریں آ رہی ہیں, اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو موسمیاتی تبدیلی ہے وہ بھی ایک فیکٹر ہے. امریکی جو تحقیقاتی ادارے ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ بارش بھی نہیں ہوئی تھی, اور وہاں پہ قحط بھی تھا ان علاقوں میں. کچھ جو جنگلات کی بات ہو رہی ہے, تو یہ جنگلات میں, اور پھر جو ہوا تھی بہت زیادہ تھی, اس کی وجہ سے آگ کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہوا, لوگوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. اور اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے یا اس پر قابو پانے کے لیے کوششیں تو ہو رہی ہیں. امریکی حکومت نے اعلان بھی کیا ہے, لیکن اس کے پیچھے فیکٹر وہی کہ جو کلائمیٹ چینج ہے اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے. ابھی تک بھی وہ اس نقطے پر نہیں پہنچے کہ کس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے. اور کچھ جو امریکی ہیں, مختلف پرسنالٹیز ہیں وہاں, ان کے مکانات بھی تھے وہ بھی جلے ہیں. بلکہ میں سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا تو کچھ ایسے تھے جنہوں نے غزہ کے حوالے سے کچھ ٹویٹس کی ہوئی تھی, تو لوگ اس کو اس سے لنک کر رہے تھے. چلے وہ ان کی اپنی تھنکنگ ہے. وہ ایک ہالی ووڈ کے اداکار ہیں جن کا گھر وہاں پر جل گیا, بڑی تعداد, تو انہوں نے نسل کشی کا جو ہے وہ بڑا کہا تھا کہ وہ ہونی چاہیے, یہ وہ, تو ان کا گھر. ثاقب بشیر صاحب, اب کیونکہ ہمیں تو روز ایسا لگتا ہے ایک ٹیسٹ میچ جاری ہے, اور سیشن بائی سیشن ہم بیانات پر دیکھ رہے ہیں کہ آج بھائی اس کا بیان آ گیا, اس کا پلڑا بھاری ہے. کل پی ٹی آئی کی طرف سے بیان آ گیا, ان کا پلڑا بھاری ہو گیا. ادھر ملاقات ہوئی, وہاں سے یہ بیان آ گیا, اس کا پلڑا بھاری ہے. یہ بال اب اس کے کورٹ میں چلی گئی, اس کا پلڑا بھاری ہے. یہ اب عمران خان سے ملاقات کی پاکستان تحریک انصاف والے کہتے رہے ہیں. کل ملاقات کا دن تھا, خبریں یہ آئی کہ کوئی ملاقات کرنے گیا ہی نہیں, نہ فیملی میں سے نہ وکلا میں سے. پھر ایک ملاقات کا انتظار بھی کیا جا رہا ہے کہ جیل مینول کو معطل کر کے ملاقات کروا دی جائے, ایسی جگہ جہاں پر کوئی اور موجود نہ ہو. تو یہ کیا سینیریو ہے؟ یہ بڑا دلچسپ جملہ آپ نے بولا ہے کہ جیل مینول کو معطل کر کے جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ ملاقات کروا دی جائے. حکومت کہتی ہے بڑی معصومانہ انداز میں. نہیں, وہی میں کہہ رہا ہوں, حکومت بڑی معصومانہ طریقے سے یہ بات کر رہی ہے. تو اسی حکومت سے ہمارا سوال یہ ہے کہ 7:30 بجے کون سی ملاقات ہوتی ہے جیل مینول کے مطابق, اور جو 23 نومبر کو رات 11:30 بجے ملاقات ہوئی تھی, تو وہ کون سا جیل مینول تھا؟ تو جیل مینول جو ہے وہ تب ہی ہوتا ہے جب کچھ نہ کرنا ہو. جب کچھ کرنا ہو تو رات 11:30 بجے بھی یہی اڈیالہ جیل کھلتا ہے, ملاقات بھی ہوتی ہے, سارے لوگ بھی پہنچ جاتے ہیں, کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا. یہ جو بات کر رہے ہیں نا کل کے وہ آئے نہیں ہے جی, کوئی نہ فیملی آیا, نہ وکیل آیا, نہ لیڈرشپ آئی, اور پورے جناب دن وہ جیل حکام اس کا انتظار کرتے رہے. وہ میں آپ کو بتا دوں, طریقہ کار یہ ہے کہ جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے یا ان کے ڈپٹی ہیں, وہ ان کے وکلا سے ٹیلی فونکلی رابطے میں ہوتے ہیں. عمران خان صاحب نے جس کو مقرر کیا ہوا ہے کہ آپ نے ان سے رابطہ کرنا ہے, وہ رابطہ کر لیتے ہیں. خان صاحب لکھ کے بھیجتے ہیں, کیونکہ کورٹ میں یہ معاملہ آیا تھا, وہاں طے ہوا تھا کہ وہ بتائیں گے کہ جس دن ملاقات ہونی ہے تو وہ کن 6 لوگوں سے وہ ملنا چاہیں گے. وہ آپ کو لسٹ دیں گے جیل حکام کو, آپ متعلقہ لوگوں کو یا کسی ایک پارٹی کے سیکرٹری جنرل کو بتا دیں گے, اور وہ ان کو کہے گا کہ آپ اڈیالہ جیل فلان ٹائم پہ پہنچ جائیں اور ملاقات ہو جائے گی. یہ طریقہ کار طے ہے. یہ اب ان کی جانب سے یہ کل رابطے کیے جاتے رہے, انتظار کرتے رہے, دن بھر نہیں ملاقات ہوئی, اور پھر جیل حکام نے ایک عجیب قسم کی جو ہے وہ یہ چیز آ گئی کہ وہ انتظار ہی کرتے رہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. کوئی جیل مینول ہوتا ہے, جیل مینول ہوتا ہے, لیکن تب بھی ہوتا ہے جب انہوں نے دیکھنا ہو جیل مینول کو, وہ ورنہ ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ 2 جنوری سے لے کر آج 10 جنوری ہو گئی ہے. حکومت وقت جو ہے وہ میرا خیال ہے اس کو تھوڑا سا دل بڑا کرنا چاہیے. اگر وہ یہ ملاقات نہیں کروانے میں کامیاب نہیں ہو رہے کہ جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا ان سے کہ آپ کو ایک ایسے ماحول میں ملاقات کرائی جائے گی جہاں پہ کوئی اور نہیں ہوگا,
ان کا یہ ایک تھا مطالبہ کہ ہماری ملاقات ایسی جگہ اوپن جگہ کسی جگہ بٹھا کے کروا دیں جہاں پہ کوئی اور نہ ہو. جیل حکام کیونکہ ملاقات جب ہوتی ہے تو وہ ساتھ ہی کھڑے ہوتے ہیں یا بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو مشاورت کرنی ہے وہ ہماری اپنی مشاورت ہو. تو انہوں نے کہا جی ہم کروا دیں گے. تو 2 سے 10 جنوری تک اگر وہ ملاقات نہیں کروا سکے تو پھر جو گارنٹیاں ان سے مانگ رہے ہیں, پی ٹی آئی سے کہہ رہے ہیں لکھ کر دے دے, گارنٹر کون ہوگا, ضمانتی کون ہوگا, ساری چیزیں, تو حکومت کا گارنٹر کون ہوگا کہ جو ایک ملاقات 8 دنوں میں وہ نہیں کروا سکے. تو یہ بھی تو ایک سوال ہے نا کہ حکومت وقت کے پاس تو اختیار بھی ہے, پنجاب حکومت ہے, سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ہے, جیل خانہ جات ہے, سب کچھ ہے, ملاقات نہیں ہو رہی. اور مجھے تو پھر ایسے لگتا ہے کہ اب حکومت بھی یہ نہیں چاہ رہی کہ یہ جو مذاکرات جو ہے وہ آگے نہ بڑھیں. اب ایک بات جو ہے وہ اس کو سمجھنے کے لیے رانا ثناءاللہ صاحب کی گفتگو جو ہے وہ میرے خیال میں اس میں جواب موجود ہے, اور خواجہ آصف کی گفتگو میں بھی جواب موجود ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو ٹویٹ آئی ہے اس ٹویٹ میں جس طرح اداروں پر ڈائریکٹلی جو بات کی گئی اور الزامات لگائے گئے, اس نے جو ہے وہ اس مذاکرات والے معاملے کو بہت زیادہ ڈیمیج کیا ہے. اب وہ سوشل میڈیا پہ پھر وہ عمران خان صاحب کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس کو وہ جو چل رہا ہے وہ اس قسم کی چیزیں آگے نہیں بڑھنے دے رہا. یہ حکومت جو ہے وہ تاثر دے رہی ہے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ پھر بھی حکومت کو چاہیے تھا کہ یہی چیز جب اگلی نشست میں وہ بیٹھتے, پرسوں جب بات ہوئی یہ بیرسٹر گوہر کی عمران خان سے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ لکھ کر دے دیں ان کو کہ ہمارے یہ مطالبات ہیں. لکھنے سے زیادہ ایشو آ رہا تھا, تو اس کے بعد سٹنگ ہوتی, حکومت وقت ان کے سامنے رکھتی کہ پچھلے 2 جنوری کی یہ پاکستان تحریک انصاف کی ذمہ داری بھی بنتی ہے نا کہ اگر مذاکرات کا ایک عمل موجود ہے تو پھر اس کے اندر اتنے سخت میسیجز نہ ڈیلیور کیے جائیں. بالکل, ماحول تو دونوں جو فریقین ہیں دونوں طرف جو ہے وہ ماحول تھوڑا اس طرح ٹھنڈا رکھنا پڑے گا, جو بیان بازی بھی اور جو سوشل میڈیا خاص طور پر پی ٹی آئی کے والے سے, اور عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل پہ بات آتی ہے, ان کو تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے. لیکن مسئلہ پھر وہی آ جاتا ہے کہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے بات کی تھی کہ ایک کمیونیکیشن کا گیپ بھی ہے, اور عمران خان صاحب مختلف سوچ رہے ہوتے ہیں, ان کی مذاکراتی کمیٹی جو ہے مختلف سوچ رہی ہوتی ہے. جب یہ وہاں پہ جاتے ہیں آگے سے ایک نئی پالیسی جو ہے ملتی ہے, سٹرکٹ پالیسی ملتی ہے, اور میری اطلاع کے مطابق پہلے بھی وہ بات کرتے تھے, پھر مذاکرات شروع ہو گئے, اور آج بھی انہوں نے اس طرح بات کی کہ ہم تو مذاکرات تو وہی ہونے چاہیے جن کے پاس اختیار ہے, جن کے پاس طاقت ہے. تو پھر آپ جو ہے وہ مذاکرات جن کے جہاں کمیٹی بنا کے بھیجی ہوئی ہے پی ٹی آئی نے یا عمران خان صاحب نے, پھر وہ کیوں بھیجی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اختیار ہی نہیں ہے اور طاقت بھی نہیں ہے. لیکن اس کا حل یہی ہے کہ حکومت کو تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہیے, سٹنگ ہونی چاہیے, اور وہیں پہ ساری چیزیں ان کے سامنے رکھیں کہ یہ اگر ہوگا تو پھر تو مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکیں گے.